ہر شخص اپنی سوچ، فکر اور رائے رکھتا ہے۔ اپنا موقف، اپنا ذہن، اپنی سوچ رکھنا یہ ہر ایک کا حق ہے، لیکن وہ موقف، وہ سوچ، وہ فکر بڑی خوبصورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے موافقت کر جائے، اس سے مل جائے۔ باقی ساری فکریں بیکار ہیں۔ وہی فکر کارآمد ہے کہ جو فکر اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اسی کے مطابق ہم بھی سوچیں اور سمجھیں۔ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کائنات کا قاعدہ اور قانون یہ نہیں ہے کہ اللہ بلا وجہ کسی قوم کو پکڑ لے، اور نہ سابقہ اقوام کے اندر ایسا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بتانے والا آ نہیں جاتا، سمجھا نہیں دیتا، جب تک قوم اس سے منہ نہیں پھیر لیتی، میں تب تک کسی کی پکڑ نہیں کرتا۔ اپنی اپنی سوچ ہے۔ کسی نے کہا بارشیں بہت ہوئی ہیں، ہوئی بھی ہیں۔ کسی نے کہا ڈیم نہیں بنائے، نہیں بنائے، یہ بات بھی درست ہے۔ کسی نے کہا یہ آبی جارحیت ہے، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ کسی نے کہا یہ کلاؤڈ بسٹ ہے، یہ بھی بات سمجھ آتی ہے۔ ہر بندہ اپنی سوچ اور فکر میں مگن ہے۔ کیوں ڈوبے؟ کلاؤڈ برسٹ تھا۔ کیوں ڈوبے؟ ڈیم نہیں بنا تھا۔ کیوں ڈوبے؟ بارشیں بہت زیادہ تھیں۔ میرے بھائیوں، کسی نے کہا انوائرمنٹ چینج، کلائمیٹ چینج، فضا چینج ہو رہی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہم اس لیے غرق ہو رہے ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ اس بات کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ ایسے نہیں آیا کرتی۔ قریباً یہی وقت، یہی جگہ، پچھلا خطبہ میں یہاں کھڑے آپ سے بول رہا تھا، بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مت سمجھنا کہ دوسرے صوبے کے لوگ اپنے گناہوں کے سبب پکڑے گئے ہیں، ہمارے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات کہی تھی میں نے، اور میں نے ساتھ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں یہ پکڑ ہم تک آ پہنچے، یہ پکڑ ہم تک آ پہنچے، اور وہ پکڑ ہم تک پہنچ گئی، ہم تک پہنچ گئے۔ جدید نظریات، جدید خیالات نے رب سے دور کر دیا، عبادت سے دور کر دیا، اس فکر سے دور کر دیا جو اللہ نے دی، اس کے رسول نے دی۔ آپ کا میرا اس بات پر پختہ یقین ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن وہ پختہ یقین نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ جدید علم اپنی جگہ، لیکن جو بات اصل ہے ہم وہ لیں گے
لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے گناہوں کے سبب پکڑے گئے، تھوڑی بے حیائی ہوتی ہے ادھر، تجھے اپنی بے حیائی نظر نہیں آئی؟ اپنا چال چلن، طور اتوار، اپنے گلی محلے، نوجوانوں کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے گھروں کے ماحول تجھے نظر نہیں آئے؟ میرے بھائیو، اللہ ایسے پکڑ نہیں کرتا، ایسے پکڑ نہیں کرتا جب تک ساری قوم یہ مجرم نہیں بن جاتی۔ میری آنکھیں جرم سے بچی ہیں، یہ آپ کی، میری زبان جرم سے بچی ہے، یہ آپ کی، میرے گھر بار میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں بلکہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مجھے یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ڈیم بنا لو، بچ جائیں گے، ہونا چاہیے، جدت کے اندر ضرورت ہے، میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے قوم سبا کا، قرآن نے ذکر کیا ہے قوم سبا کا، بہت بڑا ڈیم بنایا تھا، سد معارب، بہت بڑا ڈیم، قوم نافرمانی پہ اتری ہوئی ہے، کہتے ہیں ڈیم بنا لو، ہم نے توبہ نہیں کر رہی، یہ کلاؤڈ بسٹ کا کچھ کر لو اور انوائرمنٹل سینسز والے کام کریں، میں نے توبہ نہیں کرنی۔ قوم نافرمانی پہ اتری ہے، سد معارب، بہت بڑا بند، بہت بڑا ڈیم، پانی آیا، اللہ کا عذاب آیا، پتھروں والا آیا، اس قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب ہواؤں پہ قبضہ کس کا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی جو درخت سے گرتا ہے وہ میرے رب کے علم میں ہوتا ہے۔ پانیوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ کس کا ہے پانیوں پہ قبضہ؟ گالیاں دو گورنمنٹ کو، کیا کچھ نہیں، بچایا نہیں، بند نہیں باندھے، ہمارے متعلقہ محکموں نے آگاہ نہیں کیا۔ تم جدت اختیار کر سکتے ہو، لیکن جب رب کے ساتھ جنگ لڑتے ہو تو کیا کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ نے وہ واقعہ صحیح بخاری میں 6 دفعہ آیا ہوا ہے۔ ایک شخص وہ دور سمندر پار گیا، قرضہ لیا، پوچھا تھا کوئی گواہ لے کے آؤ میں قرضہ دیتا ہوں، کہا وہ گواہ ہے، ضامن لاؤ، کہا وہ ضامن ہے، قرض لے کے چلا گیا۔ واپسی کا وقت آتا ہے، کشتی ساحل سمندر پہ نہیں ہے، پریشان ہے، قرض واپس کرنا چاہتا ہے، قرض واپس لوٹانا چاہتا ہے، سواری بھی نہیں، وعدہ خلافی بھی ہو رہی ہے، باتیں یہاں بڑی ہیں لیکن اپنے موضوع پر، وعدہ خلافی بھی ہو رہی ہے، کشتی بھی نہیں ہے، ادھر انتظار بھی ہے، آج ڈیو ڈیٹ ہے، آج میرے پیسے واپس ملنے ہیں۔ کشتی نہیں تو کیا کریں؟ ربا تجھے ضامن بنایا تھا، ربا تجھے گواہ بنایا تھا، لکڑی اٹھائی، اس کو چھیدا، اس میں وہ کھنکھناتی شرفیاں رکھی، بند کیا، پانی کے سپرد، پانی پہنچائے گا، یہ پانیوں پہ قبضہ میرے رب کا ہے، جو گواہ بھی تھا اور ضامن بھی تھا، جو گواہ بھی تھا اور ضامن بھی تھا۔ ادھر شام ڈھلنے کو ہے، قرض لینے والا ادھر کھڑا ہے، واپس لوٹنے لگتا ہے، وہ لکڑی تیرتی ہوئی آئی، کہا چلو سکھا کے جلانے کے کام آئے گی، لے چلتا ہوں۔ وہ میرا رب جس کا پانیوں پہ قبضہ ہے، پانی کو حکم تھا کہ یہ لکڑی اس آدمی تک پہنچا دے۔
تم کہتے ہو ڈیم بنا لو بچ جائیں گے، اللہ کی قسم بچو گے تب جب توبہ کرو گے اور سچی توبہ کرو گے۔ دوسری مثال، فرعون نے کہا قتل کر دو مردوں کو اور زندہ رہنے دو عورتوں کو، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ موسیٰ تو نے پریشان نہیں ہونا، موسیٰ کو صندوق میں بند کر اور پانی کے حوالے کر، لہریں تو لے جاتی ہیں، مکان بھی بہا لے جاتی ہیں، مال مویشی بھی بہا لے جاتی ہیں، وہ بڑے بڑے کارخانے انڈسٹریاں بڑی بڑی جینٹنگ گاڑیاں سب کچھ بہا کے لے جاتی ہیں، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ پانیوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ موسیٰ تو نے نہیں گھبرانا، یہ دودھ بھی تیرا پیے گا، واپس پلٹ کے تیرے پاس بھی آئے گا، پلے گا فرعون کے گھر۔ لہروں کو حکم ہے، لہروں یہ میرے ہونے والے پیغمبر کا تابوت ہے، اس کو کنارے پہ لے جانا ہے، اور کنارہ بھی کون سا؟ جو فرعون کے محل کا کنارہ ہے، پانیوں ادھر لے کے جانا ہے۔ پہنچے موسیٰ کے نہیں پہنچے، پانیوں پہ قبضہ میرے رب کا ہے، بنا لو ڈیم۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنی قوم کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، فرعون کے چنگل سے حکم آیا کہ قوم کو پکڑو لے کے نکلو، نکلے ہیں، پیچھے پیچھے کون ہے؟ فرعون ہے۔ میں آج آپ کا یقین بنانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے نعرے کھوکھلے ہیں، اگرچہ وقت کی ضرورت ہے، اصل مسئلہ حل توبہ نے کروانا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اللہ نے اس میں کیا کہا ہے کہ یہ خشکی اور تریوں کے فساد یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تاکہ تم نے جو عمل کیے اس کا مزہ چکھو، اور پھر فرمایا لعلہم یرجعون، مزہ چکھ کے توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں قوم کو لے کے، پیچھے فرعون ہے، پانیوں پہ قبضہ میرے رب کا ہے۔ موسیٰ آگے، فرعون پیچھے۔ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے، تو نے مجھ پہ توکل کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب پہ توکل کر لے رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنا عصا پھینک اس دریا کے اندر، دیکھ رستہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، پانی میرے اختیار میں ہے، دیکھ ڈال ذرا۔ عصا ڈالا، ایسے وہ دریا خشک ہے جیسے یہاں کبھی پانی نہیں تھا، ادھر کی لہریں ادھر ہیں، ادھر کی لہریں ادھر، رستہ بنا۔ پانی پہ حکم کس کا چلا؟ اللہ رب العالمین کا۔ آ جاؤ بھائی فرعون تیری باری ہے، سمجھا کہ میں بھی نکل جاؤں گا۔ اب آرڈر آ گیا ہے، دریا چل پڑ، چل پڑا۔ فرعون غوطے کھا رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، پانیوں پہ قبضہ اور حکم میرے رب کا ہے۔ آئیے ایک اور مثال، نوح علیہ السلام، سیلاب آیا اور زبردست قسم کا زمین سے آسمان سے پانی ہی پانی۔ بیٹے سے کہا تھا آجو سوار ہو جو، کہا ایڈا وڈا پہاڑے باجی کیویں دیاں گلاں کردے ہو، ویکھو میں بھج کے تے چڑھ جانا، میں بچ جانا۔ وہ جو ہمارے ہیں نا ظاہری اسباب پہ جانے والے، وہ بھی بیچارہ ایسے ہی تھا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پہاڑ بچا لے گا، چڑھ جا پہاڑ پہ۔ لہریں پہاڑ کو بھی عبور کر گئی، لہریں پہاڑ کی چوٹی کو بھی عبور کر گئی ہیں، کیونکہ پانی پہ حکم کس کا ہے؟ میرے رب کا۔
تم رب سے کنیکشن پکا کرو، جب کہو گے رب روک دے گا، جب کہو گے چلا دے گا۔ رب سے تعلق مضبوط کرو۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے آسانیاں بھی دے کے آزمایا، ہم نے سختیاں بھی کر کے آزمایا، اور آزمائش اس لیے تھی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ توبہ کر لیں۔ توبہ نے کی، ابھی سیلاب دوسرے صوبے میں تھا، کہا تھا توبہ کرو۔ ہم کہیں ہمیں گناہ نظر نہیں آتے، مولانا کون سی توبہ، ہم تو بہت اچھے ہیں، 5 وقت کے نمازی، نہ مجھے سود نظر آیا، نہ آنکھوں کی بے حیائی نظر آئی، نہ میری بہن کو اپنی بے پردگی نظر آئی، نہ مجھے جوے کے گرم بازار نظر آئے، نہ موسیقی میں ڈوبا نوجوان نظر آیا، نہ شراب کی لہروں میں ڈوبا نوجوان نظر آیا۔ ہم نے کہا ہم تو ٹھیک ہیں، توبہ وہ کریں جن پہ عذاب آئے، توبہ وہ کریں۔ اللہ پھر کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی چھوٹے عذاب ہیں، یہ بھی چھوٹے عذاب ہیں، تمہاری حکومتیں اس لاس کا تخمینہ نہیں لگا رہی، ان کو پتہ ہی نہیں لاس کتنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ابھی تو میں تمہیں جگا رہا ہوں، ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، وقت ہے، مجھ سے لو لگا لو، ذرا گناہوں کے پلڑے کی طرف نظر دوڑاؤ، صاف کرو۔ آنکھوں میں بھی سیلاب تو آنی چاہیے، جب گناہوں پہ نظر پڑ جائے۔ کوبش یونس علیہ السلام چلے جاتے ہیں، قوم نافرمان ہے، نہیں مانتی، یونس علیہ السلام چلے گئے، میں جا رہا ہوں، عذاب آ رہا ہے قوم پر، عذاب آ رہا ہے قوم پر، عذاب آ رہا ہے۔ قوم نے سچے دل سے توبہ کی، میرے رب نے ان سیلابوں کو، طوفانوں کو روک دیا، بس کرو، یہ تو میرے بندے بن گئے۔ آج یہاں جمع ہیں، رب سے معافی مانگے، ہم سب اپنے گناہوں کو دیکھیں، رب کی نافرمانیاں دیکھیں، مسجدیں ویران دیکھیں، کچھ تو نظر آئے، معافی مانگ کے اٹھیں۔ اے رب بڑے گناہگار، ہم خطاکار سیاکار تیرے بندے ہیں، رب عذاب ٹال دے، اے رب ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال، یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ تو بڑا قوی ہے، یا اللہ تو بڑی طاقتور ہے، یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے، گناہگار، خطاکار، سیاکار، رب معاف کر دے۔ یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹل جاتا ہے، سچی توبہ تو نہیں، آج توبہ کی پھر گھونٹ لگا لیا، آج توبہ کی پھر گانا سن لیا، آج توبہ کی پھر نماز چھوڑ دی، آج توبہ کی پھر بے پرد ہو کے میری بہن بازار میں، آج جمعہ پڑھنے آئی میری بہنیں، توبہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد گھر سے پردہ کر کے نکلیں گے۔ یا ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ سبب ہے جب قومیں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی پھر عذاب آتے۔ اللہ نے لا عمل دیا، لعلہم یرجعون کا معنی کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر، توبہ استغفار، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ کہتے ہیں میں کیوں عذاب دوں گا اگر یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں، مجھ سے معافی مانگ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ کہتا ہے میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔
میرا اور آپ کا رب نہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، آجو معافی مانگ لو، لوٹ آؤ۔ وہ انتظار کر رہا ہے میرا اور آپ کا کہ جب معافی مانگ لیں، لوٹ آئیں، میں اپنا عذاب روک دوں۔ اللہ زمین کو حکم دے، کھل جا، سارا پانی زیر زمین بالکل خشک ہو جائے، لیکن ضرورت ہے آنکھوں سے آنسو بہانے کی۔ میں 5 وقت کا نمازی، کبھی دل پگھلا ہے؟ نماز میں رونا آئے، سجدے میں، رکوع میں، کبھی رب کا خوف، گناہ یاد آئے، کبھی رونا ہے؟ نہیں، روایتی نمازی ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، آ رہا ہوں، پڑھ کے جا رہا ہوں، کوئی دل کے اندر خوف خدا نہیں۔ اگر یہ میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی کرتا ہوں، کتنی دیر ہو گئی ہے نماز میں کھڑے ہوں، رونا آ گیا ہو رب کے سامنے، ربا تیرا قیدی تیرے سامنے کھڑا ہے، ربا تیرا مجرم تیرے سامنے کھڑا ہے، توفیق نہیں ملتی۔ جب دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑ جائیں پھر دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، پھر دل سخت ہوتے ہیں، رونا آتا ہی نہیں ہے، نہیں آتا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار، توبہ استغفار، نوافل بڑھائیں، تلاوت بڑھائیں، دعا بڑھائیں، سجدے لمبے، رب کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، تضرع۔ دوسرا کام میرے بھائیوں، شکر گزاری۔ اللہ کی قسم ہے، میں نے دیکھا بڑی ناشکری کرتے ہیں ہم، کھاتے پیتے، اور اس بات کا شکوہ میں اکثر اس منبر سے کرتا ہوں، کھاتے پیتے لوگ روتے ہیں، مر گئے بھوکے، مہنگائی کا طوفان، بدحالی ہے، اور کروڑوں اربوں روپیہ اس کا بینک میں پڑا ہے، پھر بھی ناشکری کرتا ہے۔ روٹی کھا کے سونے والوں ناشکریاں کرتے ہو، اور بھوک سے بے فکر ہونے والوں کہ بھوکا سو جاؤں گا، پھر بھی ناشکریاں کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ اعلان ہے، اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے اگر تم میرا شکر کرو اور سچے دل سے توبہ کرو، ایمان لے آؤ، میرا شکر گزار بن جاؤ، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ اکبر۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے، جو مالدار ہے وہ کمزور کو نہیں دیتا، واللہ وہ شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ مالدار کمزور کو نہیں دیتا، یتیم مسکین کو نہیں دیتا، ضرورت مند کو نہیں دیتا، ڈوبنے والوں کو نہیں دیتا۔ مال بہت ہے، سوچ رہے ابھی دے لیں گے، کر لیں گے، سوچ لیں گے، او بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی پکڑ ہم تک آ پہنچے۔ وہ شکر گزار نہیں ہے جو مال ہونے کے باوجود کمزور کی مدد نہیں کر رہا۔ اور تیسرا کام میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ اس بستی پہ بھی عذاب نہیں لاتا جہاں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، جہاں رب سے ڈرانے والے ہوں، پیغمبر کا فرمان سنانے والے ہوں۔ اگر بے حیائی، بدکاری، نافرمانی بڑھ گئی ہے تو پھر اصلاح کرنے والے بھی بڑھ جانے چاہیے۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا پر کتنی شان و شوکت کے ساتھ، کتنی ریزولوشن کے ساتھ، کتنی صاف شفاف بے حیائی دکھائی جا رہی ہے۔ دین کو پھیلانے کا کوئی سورس نہیں ہے، مضبوط سورس، میں اللہ کے دین کی بات پھیلاؤں گا، دنیا تک پہنچاؤں گا، وہ ہمارے پاس سورس نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کے باغی ہیں وہ اپنا کام سورسز کے ذریعے کر رہے ہیں، ہم محروم ہیں۔ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، دعوت دیں گے، لوگ راہ راست پہ آئیں گے، انشاءاللہ اللہ کے عذاب ٹلے۔ اور ایک اور آخری بات، آپ جس علاقے سے ہیں، شاید یہ سوشل میڈیا تک میری بات پہنچے، میرے بھائیوں، جو مال آپ کا نہیں، زندگی میں اس کی طرف نظر اٹھانی نہیں ہے۔ یہاں سیلاب کے اندر لوگوں کا بڑا مال آیا ہے، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، سونے بہ گئے، سب کچھ، وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ مالکوں کا مال ہے۔ اور تمہارا رب حکم کیا دیتا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تمہارا تصرف نہیں ہے، تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جس کا مال ہے اس تک پہنچاؤ۔
یہ کام ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ اللہ ان باتوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔